وصیت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فزت ورب الکعبہ، تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں، دنیا طلبی سے بچو، اگرچہ دنیا تمہارے لیے چکر لگائے، اس چیز پر افسوس نہ کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکی، ہمیشہ حق بات کہو اور اس جہاں کی خاطر کام کرو، ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کے مددگار، تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزیزوں اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ وصیت پہنچے، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اپنے کاموں کو منظم رکھو اور ایک دوسرے کے درمیان صلح اور آشتی سے کام لو، کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا سالوں کی نماز روزے سے بہتر ہے، خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا، انہیں کبھی بھوکا کبھی سیر نہ چھوڑنا، دیکھو انہیں یوں ہی نہ سمجھنا، خدا کے لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کی سفارش پیغمبر نے کی ہے اور بارہا ان کے بارے میں فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے، خدا کے لیے قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، خدا کے لیے نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے دین کا ستون ہے، خدا کے لیے حج کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ خدا کو خالی چھوڑ دو، جتنے دن بھی اس دنیا میں ہو، اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، خدا کے لیے راہ خدا میں اپنے نام و جان اور زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہنا اور تم پر آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرار دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کر تعلقات ختم کر لو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا، ورنہ بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے، اس وقت دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی، اے اولاد عبد المطلب، میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں، یہ کہتے ہوئے نہ دکھائی دینا کہ امیر المؤمنین کو قتل کیا گیا، جان لو میرے قاتل کے علاوہ کسی کو میرے بدلے نہ مارنا، اور دیکھو اگر میں اسی ایک ضربت میں مارا گیا تو اسے بھی ایک ہی ضربت لگانا، اور اس کے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء کو مت کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مردہ کے اعضاء کو مت کاٹو، اگرچہ وہ مردہ کسی پاگل کتے کا ہی کیوں نہ ہو،